أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرت أم لم تنذرهم لا يؤمنون. میرے عزیز والدین، اساتذہ اور پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک وبائی امراض کی صورت میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، آج ہم اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ یاد رکھیں، ہم ذرا سی پریشانی، تکلیف، رنج و غم اور مصائب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، شکوے کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم دین اسلام کو ہم نہیں سمجھ پائے۔ پہلے ہم اسلام پہ روشنی ڈال لیتے۔ اسلام ایک ہماگیر ضابطۂ حیات اور عالمی دستور زندگی ہے، یاد رکھیں، جو زندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت کی، انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اچھائی، یاد رکھیں، اچھائی کا حکم دیتا ہے اور دین اسلام برائی سے روکتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اخوت، بھائی چارہ، مساوات کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ، خواہ وہ ظالم ہو، مظلوم ہو، کافر ہو، مدد کرنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تفقہوا فی الدین۔ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سرکار مدینہ قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ یاد رکھیں، آج ہمارے دنیا میں کورونا کی شکل میں ایک وبا دنیا میں آ گئی ہے۔ یاد رکھیں، یہ وبا جب ہم گناہگار، بدکار، سیاہکار لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں۔ آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرنا بھول گئے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھول گئے ہیں، ان کے راستے پہ چلنا بھول گئے ہیں، قرآن مجید جو ہمیں حکم دیتا ہے وہ بھول گئے۔ تو اس وائرس سے دنیا میں کروڑوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ یہاں تک جو سپر پاور تھی، جو اپنے آپ کو بڑا غرور و تکبر والا ملک جس کو آپ امریکہ کہتے ہیں، وہاں پر 2 لاکھ سے زائد لوگ مر چکے ہیں اور 2 کروڑ سے زیادہ لوگ اس مہلک بیماری میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھیں، ہم غرور و تکبر میں اللہ کو بھول چکے ہیں، اور یاد رکھیں، ہزاروں اموات اس دنیا میں ہو چکی ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ایک بہت ہی
وسیع اور بڑی کیا ہے وبائی مرض ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یاد رکھیں یہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالی انصاف کا، احسان کا حکم دے رہا ہے۔ یاد رکھیں اللہ احسان کا حکم دے رہا ہے، رشتہ داروں پہ کرو، دوست احباب پہ کریں، عزیز و اقارب پہ آپ احسان کریں، ان کے ساتھ انصاف کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ وبا اس لیے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے جو ہم گناہوں میں سر سے زمین تک ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی فعل ایسا نہیں ہے ناظرین کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ پھر اسی سے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ اب بتائیں اگر اراؤس آف اس آپ نظر ڈالتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کو اراؤس آف اس اپنے بے شمار ایسی برائیاں نظر آئیں گی۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا بھی ٹیسٹ لیا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہا اپنے معصوم بچے کو اور بیوی کو آپ ریگستان میں چھوڑ جائیں۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع نہیں کیا، پھر وہی بچہ 10 سال کا جب ہوتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے جو سب سے پیارا ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب اندازہ کریں، منع نہیں کرتے، اور وہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کی فرما برداری دیکھیں گے، وہ اپنے والد صاحب کو منع نہیں کرتے۔ اب اندازہ لگائیں آج ہم اپنے کردار پر، اپنے معاشرے پر اور اپنے گھروں پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم کیا چیزیں نہیں کر رہے۔ اور اس وبا نے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم یاد کرنے لگے ہیں، جو ہم اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ نے اپنے پیاروں سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب کو آپ سے دور کر دیا، جو آپ کے لگتے جگر تھے۔ اللہ نے کہا میں سپر پاور ہوں، یعظکم لعلکم تذکرون، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یاد رکھیں اللہ نے یہ پریشانی، یہ وبا، یہ تکلیف ہمیں دی ہے تو وہ اس لیے دی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور یہ فلاح ہے وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، سمجھ لیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح پا لیں گے۔ اب یاد رکھیں کچھ علامات جس سے یہ بیماری دوسروں میں منتقل ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں، بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
फरमाया है। आपने सुना होगा ताउन बहुत बड़ी बीमारी हुई, तो कहा आप जिस शहर में हैं, अल्लाह के भी फरमाते आप उसमें रहें, उस शहर को छोड़े नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर मौत आपकी यहां लिखी है तो आपने यही मरना है, आप कहीं सेफ एरिया में जाके बचेंगे नहीं। अल्लाह ने आपको यह तकलीफ दी है, ये बीमारी दी है, तो आप अल्लाह को याद करें। याद रखें हमारा जो टॉपिक है कि वबाई अमराज की सूरत हाल में हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए। हमारा तर्ज अमल ये होना चाहिए हम अल्लाह को राजी कर ले, अल्लाह से रो रो कर इल्तिजा करें, ए बारी ताला हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को मत देख, तेरे ही नजर के तलबगार हैं, ए अल्लाह तू ही हमारा आसरा है, ए अल्लाह कहां जाए, तेरे दर पे आएंगे, तुझे आपसे ही मांगेंगे। याद रखें अगर हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, माय डियर स्टूडेंट, हमने राजी कर लिया, समझ ले हमने फलाह पा ली। याद रखें मैंने अभी आपको कुरान मजीद की आयत सुनाई। याद रखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी बंदे को कोई तकलीफ देता है, कोई आजमाइश देता है, कोई गम देता है, कोई परेशानी देता है, तो वो समझ लें वो अल्लाह का चहीता बंदा होता है। अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे कितना मोहब्बत करता है और मेरा बंदा मुझसे कितना मुझ पर यकीन रखता है कि मेरे अल्लाह अज़्ज़ा व जल की आज़माइशें। याद रखें मैंने भी अभी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल है, पूरा जिस्म गल गया, इंसेक्ट आपकी बॉडी में हो जाते, मगर फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ सिर्फ यही करते हैं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, इन नमाज साबरीन। याद रखें जब हम अल्लाह के से दुआ करेंगे और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। माय डियर स्टूडेंट याद रखें क्या ये वबा अल्लाह ने दी है ना, जो हम अल्लाह को भूल गए थे। आज अल्लाह ने बताया मैं सुपर पावर हूं, मैं सबसे अफजल वाला, मैं ही वो शख्सियत हूं। सही है, यानी वही अल्लाह की जात है जो ऊपर से पानी बरसाती है, वही जमीन से गल्ला उगाती है, वही मेरा रब है जो दिन और रात करता है, वही मेरा रब है जो सूरज और चांद को निकालता है। अगर हम अल्लाह से मांगे तो याद रखेंगे अल्लाह ने हमें ये बीमारी दी है और वही इसे दूर करेगा। हम माय डियर स्टूडेंट और वालिदैन से मेरी यही दरख्वास्त है, जो भी एहतियाती तदाबीर है, हमारा तर्ज अमल यही होना चाहिए, हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर रो रो कर अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हम आपको भूल गए थे, अल्लाह आप हमें नहीं भूले, अल्लाह हमारा तो आसरा ही नहीं है, तेरी जात है, अल्लाह हमें माफ कर दे। और याद रखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बहुत मोहब्बत करता है और ये आज़माइश मतलब मासाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई भी मुसीबत अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर नहीं पहुंच सकती। अल्लाह ने दी ये मुसीबत और अल्लाह ही
یہ وبا کو ختم کرے گا، یہ اس کرونا کو ختم کرے گا۔ یاد رکھیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے صرف یہی دعا کرنا چاہیے، اب یہ نہیں کہ ہم اللہ سے ناراض ہو جائیں۔ یاد رکھیں آج لاکھوں آدمی بے روزگار ہو گیا ہے، پوری دنیا کے حالات بہت خراب ہیں، تو یاد رکھیں ہمارا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے فریاد کریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اور یاد رکھیں جب ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو سپوز کر لیں کہ دنیا میں کچھ بھی ہو، جب میرا رب راضی ہو گیا، اس کا یہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو گئے، تو سمجھ لیں دنیا آپ کی پار ہو گئی۔ تو یاد رکھیں اس وبا سے ڈرے نہیں، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے اور اللہ پہ انحصار کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور نہ تم کمزور ہو اور نہ غم کرو، ان کنتم مومنین، اور تم غالب ہوگے اور تم مومن ہو۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، ان کا ایگزام لیتا ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ انگور کی بیل پر تربوز لٹکا ہوا ہے، یا اسی انگور کی بیل پر امرود نکل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ چلنا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر، ان کی احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو ڈالنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو عمل ہے اس طرح ہونا چاہیے، اللہ آپ نے ہی یہ بیماری دی ہے، آپ ہی اس سے شفا دیں گے۔ اللہ ہمارا مانگنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مانگنے سے پہلے، التجا کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی کئی وبا آئی ہیں، مگر ان بندوں نے اپنے اللہ پہ سینا انحصار کیا ہے۔ یاد رکھیں مشکل بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کا حل بھی میرا اللہ ہی دیتا ہے، مگر ہمارا کردار اس معاشرے میں یہ ہونا چاہیے، ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو محتاج ہے، جو پریشان حال ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو رنج و غم میں ہیں، جو مصائب میں ہیں، ان کا ہمیں مدد کرنا چاہیے، ان کا ہمیں سہارا بننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بھول جانا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں ہماری توجہ کے طلبگار ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اپنے رب کو راضی کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ آپ خالق و مالک ہے، رازق ہے، ستار ہے، غفار ہے، رحیم و کریم ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس بیماری سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے آپ راضی ہو جائیں اور آپ کے حبیب